اجتماعی زندگیوں پر، خاندانوں پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے. اس کے بعد جہاں گیپ آیا تو اس میں پھر بہت سارا بگاڑ بھی پیدا ہوا. تو اس کے لیے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب علماء حضرات کے دینی ہمارے جو حضرات ہیں تو ان کے مزاج میں ذرا سختی اور ذرا ایسی تھی کہ لوگ دور ہوئے. تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے حضرت کیا فرمائے گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب. عام تصور تو یہی ہے کہ مذہبی طبقہ بہت سخت مزاج ہوتا ہے، تو ایسا لگا کرنٹ مار دیں گے، حضرت کے قریب جانا نہیں ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا. کیا فرماتے کہ ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مزاج کا اختلاف تو ہر طبقے میں ہوتا ہی ہے، تو علماء کرام کے طبقے میں بھی یقیناً یہ اختلاف موجود ہے، یعنی مزاج کا اختلاف. بہت سارے بہت با اخلاق بھی ہوتے ہیں، شیریں لہجہ بھی ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. مجھ سے آپ ملتے ہی رہتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس میں نعرہ تکبیر دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. نہیں آپ میں ہے بہت. یہ سارے ہمارے علماء ماشاء اللہ، ہمارے ARYQ TV کے جتنے علماء حضرات ہیں ہمارے علامہ لیاقت سب سے ہمارا محبت والا تھا، سیکھتے بھی ہم ان سے. اور یہ مفتی عامر صاحب ہو گئے، اور یہ تمام حضرات جو ہے، مفتی اکمل صاحب ہو گئے، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب فلان، یہ جتنے حضرات ہیں ان سے سب سے ہمارا ایک تعلق محبت والا ہے، شفقت والی شخصیات ہے. بسم اللہ. جی جی. اور بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں یقیناً کہ جن کے مزاج میں سختی ہے یا شدت ہے، اور اس میں کمی آنی چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو باوقار ہونا ہے، سنجیدہ ہونا ہے، اور ایک بلا وجہ کی شدت اور سختی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. آپ اس وقار کو کا نام دے کر کسی چیز کو اگر آپ بلا وجہ شدت کریں گے یا سختی کریں گے، یہ دین کے منہج کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے علماء کرام کے رفعت درجات کی بات کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس سے ایک لائن پہلے اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ. اگر آپ مجلس میں کوئی آئے تو اس کو جگہ دے. یعنی اس سے پہلے بات کی اللہ پاک نے وسعت ظرفی کی، پھر بات کی ہے علم کے درجات. تو علم کے درجات کے ساتھ جو ظرف ہے اس کے بڑے ہونے کی بات کی گئی ہے. تو اس لیے عالم دین کی یہ شان ہے کہ اس کا ظرف، اس کا اخلاق اور اپنے علم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بڑی ہونی چاہیے. بالکل. بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کتاباں عالم فاضل ہویوں تے کدے نفس اپنے نو پڑھیا ہی نہیں. اسی طرف اشارہ ہے کہ بھئی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے تم عالم تو بہت بڑے ہو گئے ہو، لیکن کبھی اپنے نفس پہ غور کرتے اور اس کو پڑھتے تو عاجزی بھی پیدا ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں کائنات کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا ایک انسان تو ہوتا ہے نا علم کی زیادتی اس میں ہو گئی یا علم کا وقار اس کو مل گیا. حضور میں تو اللہ نے ہر صفت کی بلندی رکھی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. علم میں آپ جیسا کوئی نہیں، حسن میں آپ جیسا کوئی نہیں، سخاوت میں آپ جیسا کوئی نہیں، کمالات میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور پھر مزہ یہ ہے کہ مسکراہٹ میں بھی آپ جیسا. سبحان اللہ سبحان. ایک دفعہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ آج جی چاہتا ہے کہ ایک بکری کے کباب بنائیں. صحابہ کرام نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ چلے میں ذبح کر لیتا ہوں، ایک صحابی نے کہا کہ چلے میں کھال اتار لوں گا، ایک نے کہا کہ میں گوشت بناؤں گا، ایک نے کہا میں قیمہ بناؤں گا. حضور وہاں سے چپکے سے اٹھے اور غائب ہو گئے. پھر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، خشک لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں. اللہ. تو صحابہ کرام ایک دم وہ جو ہے نا حیرت سے وہ ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں لکڑیاں لے کے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ یاروں میں الگ ہو کے بیٹھوں. میں یاروں کے کام میں شریک ہو گیا. کیا بات کیا بات. تو یہ وہ اخلاق ہیں، ہم اخلاق پہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں کہ جو سب سے پہلے عالم دین کو اپنانے چاہیے. چہرے پہ مسکراہٹ ہو، نرمی ہو، اور یہ اس لیے ہو تاکہ دین سیکھنے والے قریب آ سکیں. اب جو جس جینزی کی ہم بات کرتے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے الٹے سیدھے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ سوال ہم ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، یہ ہم جو ہے نا وہ چیف منسٹر سے بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی کرتے ہیں، وزیروں سے بھی کرتے ہیں، علماء سے بھی کرتے ہیں. آپ ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیں. تو بات بالکل ٹھیک ہے. کوئی کسی بھی طرح کا سوال کر رہا ہے یا کوئی آپ سے سمجھنا چاہتا ہے آج کے ماحول کے مطابق جو ایک مزاج بن گیا ہے، تو اس میں تھوڑی ان کو رعایت دینی چاہیے. میں اس کی مکمل طرفداری نہیں کر رہا، اس کے بھی اپنے اخلاق مینرز ہیں،
لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ وہ سوال بہت کرتے ہیں، وہ پوچھتے بہت ہیں. تو کسی لمحے پہ آپ کو اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی غصہ کھا جائے، آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی میں دوبارہ جواب دے دوں گا، دیکھ کے جواب دے دوں گا، اس میں کوئی شرمساری کی بات نہیں ہے. تو جواب اچھے طریقے سے دیں، اس طریقے سے دیں کہ علم کا وقار بھی قائم رہے، اخلاق کا وقار بھی قائم رہے، اور جو ہے وہ جو دین سیکھنے والے ہیں ان کی جو توجہ ہے اور ان کی جو اپنائیت ہے وہ بھی برقرار رہے. اس سے پہلے میں نے یہی بات کی تھی کہ ایک دفعہ جو اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر وہ دور نہیں ہوتا تھا، بدکتا نہیں تھا، بدگمان نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ آپ نے بڑے عجیب عجیب چیزوں کو ہینڈل کیا. آپ نے ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، لوگ دوڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آنے کے بجائے سب کو روکا، بولا آپ گندگی زیادہ کراؤ گے کیا، بیٹھ جاؤ، اس کو جو کر دیا اس نے کر دیا. پھر اس کو بلایا، کہا مسجدیں اس لیے نہیں، کوئی غصہ نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سمجھا دیا، اس نے بھی معافی مانگی، وہ چلا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ بد کرداری زنا بہت زیادہ پسند ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. غصے میں آنے والی بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جھوٹ نہیں بولنا. تو اس کو ذرا حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کیا اور وہ دین کی طرف آ گیا. تو اپنے اخلاق برقرار رکھنا، ہر قسم کے سوال کو ڈیل کرنا اور نرمی کے ساتھ کرنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک عالم دین کی جو ہے نا وہ یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ جو اللہ پاک نے اس کو عطا کیا. بس آخری جملہ اس میں یہی کہوں گا کہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی بڑی متحیر کر دینے والی ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلندی کی انتہا، اور دوسری طرف حضور کہہ رہے ہیں من خاضع للہ رفعہ اللہ. اللہ اکبر. اتنا بڑا انسان اور مزاج میں عاجزی، یہ جو ایک کمبینیشن ہے عاجزی اور رفت کا، یہ انسان کی شخصیت کو اتنا باکمال بناتا ہے، کیا بات، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اس کو اپنانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے. ہمارے بزرگوں کا بھی ہم نے یہی طریقہ کار دیکھا، کسی میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو تو اس کو براہ راست بڑی عزت نفس بھی اس کی مجروح نہ ہو اور بہت اچھے طریقے سے اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں بڑی دھواں دار تقاریر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو کمنٹس سوشل میڈیا دیتا ہے اس کے، تو وہ دیکھ کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس میں اگر تبدیلی لائی جائے تو علماء کا بہت زیادہ احترام ہے اور مزید بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا آگے بڑھیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو جتنے بیان کیے گئے ہیں اس سے بہت زیادہ قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے مفتی صاحب کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. بلا شبہ آپ نے بجا فرمایا کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے علامہ صاحب نے آیت مبارکہ پیش کی تھی انک لعلی خلق عظیم، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اوصاف حمیدہ اور جو جتنے اخلاق حسنہ ہو سکتے ہیں ان سب کو اگر کسی ایک ذات میں جمع کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور دوسرا پھر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اخلاق اپنے حسن ہونے میں حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنے کے محتاج ہیں. سرکار نے جس کو اختیار فرمایا تو اخلاق حسن بنتا چلا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ آپ نے جس وقت قرآن نازل ہوا نہیں ہے، یعنی ہم اخلاق حسنہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کر رہے ہیں، ابھی قرآن نے سچائی کو بیان نہیں کیا، ابھی قرآن نے کفر کو اور شرک کو بیان نہیں کیا، قرآن نے توحید کو بیان نہیں کیا، قرآن نے تواضع انکساری کو بیان نہیں کیا. ان کے بیان کرنے سے پہلے اور یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے متصف نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کا جو تعارف ہے وہ صادق اور امین کی صورت میں ہے. بے شک بے شک. اور ایسے صادق اور امین ہیں کہ کفار مکہ بڑے بڑے فیصلوں میں اگر کسی کی ثالثی قبول کرتے ہیں یا کسی کا مشورہ قبول کرتے ہیں تو پیارے آقا کی ذات گرامی ہے. تعارف بھی ایسی کرتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، جو یہ کہیں گے ہم وہ قبول کرنے کے لیے تیار. کیا بات ہے. اسی طرح حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی گواہی، جیسے بھی علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور نے کہا کہ میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں اس کا سب سے زیادہ بیان ہمارے گھر والوں کو ہی پتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں کس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ کس طرح ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کی جو اثرات حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیے، اس وقت
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تسلی آمیز کلمات سرکار کے لیے کہے نا، بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، یعنی ابھی اعلان نبوت سرکار نے کیا نہیں ہے، صرف پہلی وحی آئی ہے، اس کی اثرات ہیں، اور اس پر حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ تسلی عطا فرما رہی نا، فرمانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحمہ، یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس جہالت کے زمانے کے اندر جب لوگ رشتے کاٹتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، یا رسول اللہ جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی ضروریات پوری کرنے والے آپ ہیں۔ اس جہالت کے زمانے میں مہمان نوازی کرنے والے آپ ہیں، یا رسول اللہ اس جہالت کے زمانے میں حق گوئی کرنے والوں کی مدد کرنے والے آپ ہیں۔ وتحمل الکلہ، یا رسول اللہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے آپ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اوصاف اعلان نبوت سے پہلے ام المؤمنین نے بیان فرمائے، اور پھر جس طرح سیدنا انس کی آپ نے بات کہی ہے کہ بلا شبہ جو زور چلتا ہے وہ کمزوروں پر، غریبوں پر یا ملازموں پر چلتا ہے۔ آج کسی کے گھر کے ملازم سے پوچھ رہے نا صاحب کا مزاج کیسے، تو بتا دے گا وہ کہ کتنے بڑے عالم صاحب ہیں یا کتنے اچھے اور کتنے شریف آدمی ہیں۔ لیکن سیدنا انس دیکھیں جو کہ براہ راست حضور کے خادم ہیں، ملازم نہیں ہیں، خادم اور اپنے شوق سے ہیں، حضور کی خدمت کرتے، اپنے شوق سے خدمت کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہے ان کا کہ حضور نے ان کو ملازم رکھا ہو خدمت کے لیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ 10 سال اگر حضور کی خدمت میں رہا ہوں تو سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام کی نہ کرنے پر نہیں فرمایا کام کیوں نہیں کیا۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ جو آپ معاف فرمانے کا جو آپ کا انداز ہے، آپ دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پہ سرکار نے کس طرح معاف فرمایا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ دیکھیں، میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ یہاں وقفہ لوں گا، لیکن یہ جو فتح مکہ کا آپ نے ذکر چھیڑا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی معافی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک فاتح کے طور پر آپ داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ اکبر، کریم ابن کریم ہے آپ۔ تو ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درگزر، صلہ رحمی، معافی، عام معافی، اور یہ فتح مکہ تک بات پہنچ گئی تھی کہ فتح مکہ پر جو آپ کا اخلاق کریمانہ ہے اور جو اللہ اکبر آپ کو معاف کر دینے کی جو صفت اعلیٰ ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی رضوی، فتح مکہ کے ساتھ اگر ہم طائف کا بھی ساتھ میں ذکر کر لیں، یعنی وہ ابتدائی زمانہ ہے تبلیغ کا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، اور پھر طائف والوں کا جو سلوک رہا، جو آپ نے جو پیارے آقا پہ سنگباری کی گئی ہے اور حضور لہو لوہان ہو گئے، تو اس وقت بھی جبریل امین جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا، مگر سرکار نے کیا فرمایا کہ میں زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ نہیں پڑھے، لیکن کہ آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی۔ اور جب طائف فتح ہوا تب بھی سرکار خود تشریف نہیں لے گئے، حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے ان سے بیعت لے لو، چونکہ وہ شرمندہ نہ ہو میرے آنے کی وجہ سے۔ یہی فتح مکہ کے موقع پہ سرکار نے فرمایا جو ساری زندگی حضور کو تکلیف دیتے رہے، جنہوں نے مدینہ منورہ پہ کئی مرتبہ یلغار کی ہے، کئی صحابہ کو شہید کیا، حضور کے چچا کو شہید کیا، لیکن جب وہ سارے کے سارے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کریم ہیں اور کریم آپ کے بیٹے ہیں، تو کریموں سے تو کرم کی امید کی جاتی ہے۔ پیارے آقا نے اور کوئی بات نہیں فرمائی، کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم۔ کیا بات! سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، وہی جملہ میں تمہارے لیے کہتا ہوں کہ جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ جیسے علامہ صاحب بار بار فرمانا کہ جو حضور کی بارگاہ میں آگے کبھی گیا نہیں، تو حضور نے ان کو ایسا آزاد کیا کہ وہ سارے سارے حضور کے غلام بن گئے اور ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے، نسل حضور کی غلام بن گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سخاوت اور فیاضی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، کبھی کسی کو منع نہیں کیا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی نہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو جو مانگنے کے لیے آیا، جو سائل سرکار کی بارگاہ میں آیا، اگر سرکار کے پاس نہ بھی ہوا نا تو سرکار اتنے کریم ہے کہ اس کے لیے قرض لے کر باقاعدہ اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں تاکہ اس کی دستگیری ہو جائے، اس سے کسی اور بارگاہ میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو محمد مصطفیٰ کے پاس آ گیا اس کی داد رسی یہیں پر ہو جانی چاہیے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ، شفقت، رحمت، عدل، انصاف، جتنے اخلاق حسنہ ہیں وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ سرکار کی سیرت میں نظر آتے ہیں، اور یہی کیفیت حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ
آپ کی اہل بیت اور پھر امت میں منتقل ہونا شروع ہوئی. چونکہ اچھوں کی صحبت اچھائی سکھاتی ہے, سچوں کی صحبت سچائی سکھاتی ہے. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. تو جو حضور کی صحبت اختیار کرتے رہے الحمدللہ وہ اسی اخلاق کا پیکر بنتے رہے کہ جب یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی جب اسلام کی روشنی آئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے حضور خواجہ صاحب نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. بالکل یہ چلتے ہوئے آئے. تو یہ جو دعوت و تبلیغ ہے در حقیقت یہ اخلاق کریمانہ کا ہی اثر تھا کہ پہلے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا اور پھر دین کی دعوت دی ہے تو دین قبول کرنے کے لوگ تیار نظر آتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ہم یہ آتے ہیں ہمارے معاشرے ظاہر ہے یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہمارے سامنے ہمارے گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے, وہ ہمارے سامنے ہے. اور جب سے سوشل میڈیا کی یلغار جو آئی ہے اس سے جو نوجوان طبقہ متاثر ہوا ہے اس کا تو علمان الحفیظ اس وقت تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں موٹیویٹ کرنے کی اور ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح نوجوانوں کو اور ہر عمر کے افراد کو بہتری کی طرف لایا جائے. اچھا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیے گا, موجودہ معاشرے میں ہر جگہ بد اخلاقی نظر آ رہی ہے, اگر اس میں کوئی شخص اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو معاشرے پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے, کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. معاشرہ جو ہے فرد سے بنتا ہے, افراد, اور اس سے سوسائٹی بنتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہر بندہ رئیس بھائی اگر یہ سوچتا رہے گا کہ یار میرے اکیلے کرنے سے میں کیا اکیلا نقار خانے میں توتی کی آواز, کیا فائدہ کیا ہوگا, میں اگر اکیلا کر بھی لوں گا تو کیا ہوگا, یہ غلط بات ہے. آپ سائی کریں, کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص اپنا جواب دے, اپنا جواب, وہ اپنے گھر والوں کا, اپنے سراؤنڈنگ کا, جن جن کی مسئولیت ہے ان کا جواب دے. بندہ حد المقدور کوشش کرے کہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں انسان اچھے اخلاق کا, دیکھیں اخلاق کا شعبہ تو اتنا بڑا ہے, اس کے اندر اتنی چیزیں آتی ہیں جیسے علماء نے بہت زیادہ ذکر بھی فرمائی. اس کے اندر جو ہے صرف مسکراہٹیں نہیں ہیں, اس کے اندر سچائی ہے, دیانت ہے, امانت ہے, اس میں حقدار کو حق دلانا ہے, اس میں ہر چیز آتی ہے اخلاق کے اندر. تو ہم جو ہے اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن اس اندھیرے کے اندر ایک امید کی کرن پیدا کرنی ہے سچائی کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے. اور اس کے لیے سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے, جو امید کی کرن ہے, وہ ہم چہرہ دکھا سکتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا بات, اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا بات. حضور علیہ السلام کی ذات مبارک, کسی کو میری ذات پر اختلاف ہے, کسی کو کسی کی ذات پر اختلاف ہے, کسی شخصیت, لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس پر تمام مسلمان متفق ہیں. بے شک. ان کی سیرت طیبہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اور جیسے پہلے بھی گفتگو کی کہ خاص طور پر سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقہ ہے اس کمزور طبقے کو پیسا جا رہا ہے, بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور ہر بندہ سوچتا پتہ کیا ہے, یار ان کے لیے آواز اٹھا کے کیا کریں گے, کیا ضرورت ہے یہ طاقتوروں سے ان کو ناراض کرنے کی. طاقتوروں سے بنا کے رکھو, سرمایہ داروں سے بنا کے رکھو, سیٹھوں سے بنا کے رکھو, ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ, ان کو سلامیاں پیش کرو کہ سلامیاں پیش کرنے کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ کی قطار کے اندر ایک سرمایہ دار بھی آ رہا ہے اور ایک غریب بھی آ رہا ہے, اور اگر آپ نے اس غریب کے ساتھ صحیح طریقے سے ملاقات نہیں کی اور آپ نے اس کے ساتھ ملاقات کی تو کیا دین رہا آپ کا, کیا اخلاق رہی, کیا مبلغ اسلام اور کیا پیر طریقت اور کیا فلانا اور کیا فلانا. تو ساری نام ہے نا, ڈرامہ ہے, ٹائٹل ہے, جو ٹائٹلز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے باقی اس کے اندر. اگر آپ اس کے درمیان یہ فرق کر رہے ہیں کہ اس سرمایہ دار کو میں پروٹوکول دوں اور اس غریب آدمی کو یہ کچھ بھی نہیں, بیچارہ ڈرائیور ہے, چوکیدار ہے, ٹھیک ہے, میرا نمازی ہے, میرا مقتدی ہے, میرا معتقد ہے, لیکن اس کی محبت کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے اندر جب فاتح بن کے گئے تو غلام تھا نا ساتھ, انہوں نے فرمایا تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں, تھک تم بھی جاتے ہو, تھک میں بھی جاتا ہوں. لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مزدور غریب آدمی ہے, اس کے کون سے رائٹس ہیں, یہ کمی ہے, یہ تو کمی نہیں, ان کے کون سے رائٹس ہیں, ان کے کون سے اخلاق ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک نفرت بڑھتی جا رہی ہے, ایک دیوار بنتی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر جو ہے ایک آپس کے اندر بھی نفرتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. تو خاص طور پر وہ لوگ جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا جن کو اللہ نے منصب دیا ہے, جن کو اللہ نے قوم کا رہبر اور رہنما بنایا, چاہے وہ علماء ہوں, سیاستدان ہوں, چاہے نعت خواں ہوں, چاہے نقیب ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, ہر وہ بندہ جس کا پبلک کے ساتھ تعلق ہے اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا, حضور کی امتی ہونے کا یار ایک فرض ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرمائی علامہ خرم صاحب نے, کبھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے,
اور آپ کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اعتبار سے کم نہیں فرمائے گا. آپ کے تو یہ معاملات ہیں، یہ کردار ہے، مہمان نواز ہیں آپ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں. تو یہ تو اعلان نبوت سے پہلے کا کردار ہے. اور رئیس بھائی باقی کردار ہی رہ جاتا ہے، کردار ہی رہ جاتا تقریریں بھی یہی رہ جائیں گی اور تحریریں بھی یہی رہ جائیں گی، سب کچھ یہی رہ جائے گا. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہوگی اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے زندگی کے اندر تعلق رہا ہوگا نا، ان کے دلوں میں ایک نقوش پیدا رہیں گے آپ کے اخلاق کے، آپ کی محبت کے، آپ کے پیار کے. ہمارے ان اساتذہ کرام نے جنہوں نے ہمیں محبتیں دی، آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یقین کریں ہم ہر لمحہ ان کو یاد کرتے ہیں. ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے زندگی کے اندر جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے ہمیں پیار دیا، محبت دی، آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں ان مبارک لمحات کے اندر. یہ انسان کے بہت بڑے ایسٹس ہوتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوشش کریں، آپ سائی کریں، سائی منی و اتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے. اور فرمایا کہ تبدیلی لانا، کامیابی عطا کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کبھی فرمایا پیچھے نہ ہٹو، سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، پانی کی قطرے کی طرح گرتا رہے گا. فرمایا مسلمانوں کو فائدہ ہی دے گا، نقصان نہیں دے گا. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. یہ بہت کام کی باتیں ارشاد فرمائی تمام علماء نے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے. پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہے ان حضرات کا، ظاہر ہے محراب ممبر سے وابستہ ہے اور ماشاءاللہ ملین ویوز ہوتے ہیں ہمارے ARYQ TV کے آپ چینل پر اگر آپ دیکھیں ان حضرات کے. تو علامہ صاحب کیا فرمائیے گا آپ کے ایک شخص یہ کہتا ہے میں نے تو ساری زندگی بد اخلاقی میں گزر گئی یار، اب میں کیا اپنے اندر تبدیلی پیدا کروں. یہ نا امیدی یا مایوسی سامنے رہے تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کو صحیح کر لی جائے، کوشش کر لی جائے، جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ آخری لمحے ہی اگر وہ رجوع کر لے اور توبہ کر لے اور اپنے آپ کو بہتر، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، اخلاق تو ایسی چیز ہے کہ جس کی خوشبو کی ضرورت آپ کو بچپن میں بھی ہے، جوانی میں بھی ہے، بڑھاپے میں بھی ہے. بس آپ کو اگر خیال آ گیا ہے تو آپ اس کی طرف ضرور توجہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے جو لوگ تھے وہ سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ سب کے اخلاق پہلے سے ہی اچھے تھے. انہوں نے سیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک شخص جو ہے وہ حیران ہوتا تھا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کو پیار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ بچوں کو پیار کرتے، اس پر بھی اس کو حیرت ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی یہ دل کی نرمی اور سختی کی بات ہے، یعنی یہ نرمی تم بھی پیدا کرو نا اپنے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے آپ دیکھیں خواتین کا کیا ان کے نزدیک اسٹیٹس تھا، مزدوروں کا ان کے نزدیک کیا اسٹیٹس تھا. اور جب اس سے معاملہ چینج ہو گیا، تربیت ہو گئی، اصلاح ہو گئی، تو اب وہ لوگ کیسے تھے آپس میں. رحماء بینہم کا ٹائٹل آپ دیکھیں، رحماء بینہم ایک پوری تصویر ہے اس معاشرے کی کہ آپس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ امیر کا امیر کے ساتھ رحم دلی ہونا یا بڑے کا بڑے کے ساتھ اور چھوٹے کے ساتھ، یہ نہیں، مطلق اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، سب آپس میں بڑے رحم دل ہو گئے، نرمی کرنے والے ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس چیز کا اتنا اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے گریڈنگ کی ہے، درجات کیے ہیں، ترجیحات بیان کی ہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ کسی سے کام پڑ گیا آپ کا تو آپ اس کے ساتھ بہت با اخلاق ہیں، اور جس کے ساتھ کام نہیں پڑا ہے وہ بھلے آپ کا بہت قریبی بھی ہے تو آپ اس سے بد اخلاقی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. ایک فہرست قرآن ہے، پوری فہرست. سب سے پہلے آپ کے گھر والے اس میں آگے، سب سے زیادہ ضروری ان کے ساتھ ہے. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں آپ، اور باہر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں آپ. تو آپ نے اتھل بتل کر دیا نا اس درجات کو، سب کو بدل کے رکھ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پڑوسیوں کی دیکھیں بات کی، کہا کہ کئی طرح کے پڑوسی اللہ نے بیان کر دیے. ایک وہ پڑوسی ہے جو صرف مکان کا پڑوسی ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایک وہ صاحب جنب ہے. آپ بس میں بیٹھے تو ایک بندہ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ آفس میں گئے آپ کا کوئی کولیگ ہے، کوئی روزانہ آپ کو 2 گھنٹے مل رہا ہے، کوئی 8 گھنٹے مل رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے مل رہا ہے. تو ان کے حقوق بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان سے آپ کو کیسے پیش آنا ہے. تو ان درجات کو اپنے سامنے رکھ کر درجہ بدرجہ جس کا جو حق بنتا ہے
اس کا وہ حق دیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. جس کا جو بنتا تھا, واہ واہ. بیٹی کا جو بنتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, کیا بات. اپنی جگہ بٹھاتے تھے. بنتا ہے نا بیٹی کا, محبت بنتی ہے, دی آپ نے. ازواج کی محبت بنتی ہے, آپ نے دی. مزدوروں کا حق بنتا ہے, مزدوروں کا حق دیا. تو یہی اخلاق ہوتے ہیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جس کا جو بنتا ہے کھلے دل سے دے دو. اسی کو اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہنے, آپ معاشرے کی کسی بھی منصب پر ہیں, اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنا لیتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر ہو یا باہر ہے, معاشرے میں کہیں پر بھی ہوں, ایک آپ کی شخصیت آئیڈیل شخصیت ہو جاتی ہے. جیسا علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ سب ہماری تقریریں, یہ ہمارے یہ سارے مال دولت اور ہمارا جتنا کچھ ہے وہ ایک طرف, لیکن ہمارا کیریکٹر جو ہے نا وہ باقی رہ جاتا ہے. جیسے اساتذہ کا ذکر فرماتے ہیں علماء حضرات کی, اس طرح کا ان کا اخلاق تھا. تو یہ چیز اگر حضور کا اسوہ حسنہ اپنا لیا جائے تو معاشرت کی آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کرے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اور کنٹینیو کریں, کنکلوژن کریں گے انشاءاللہ لاسٹ میں.